بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، داستان پیڈیا کی معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، محمد علی جناح سے قائد اعظم بننے کا سفر تو تاریخ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اس تفصیل سے ہم سب واقف ہیں، مگر بانی پاکستان کے ایک عام انسان سے کھرب پتی بننے کی داستان سے کوئی واقف نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بانی پاکستان کے کھرب پتی بننے کی داستان بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ محمد علی جناح نے اتنی دولت کیسے حاصل کی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، جہاں دنیا بھر کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قائد اعظم کے اثاثوں کی مالیت کا جائزہ اگر آج کے حساب سے کیا جائے تو ان اثاثوں کی مالیت 2 ارب ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے، جو روپے میں 3.5 کھرب بنتی ہے۔ معروف محقق ڈاکٹر سعد نے 2020 میں چھپنے والی اپنی کتاب محمد علی جناح دولت، جائیداد اور وصیت میں قائد اعظم کے اثاثوں کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی وصیت 3 مئی 1939 کو لکھی تھی، جو اسماعیلی مروجہ قانون کے مطابق تھی۔ ناظرین، وصیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ خاندان کے افراد کے متعلق ہے، جبکہ دوسرا حصہ پاکستان اور بھارت کے اداروں کے نام اپنی وراثت چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم 9 سال تک حیات رہے، پاکستان بھی بن گیا، مگر بانی پاکستان نے اپنے عزیز و اقارب اور تعلیمی اداروں کے حصوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ ان اداروں میں اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام، علی گڑھ یونیورسٹی جیسے ادارے شامل ہیں۔ ڈاکٹر سعد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سال 1900 میں بطور پریزیڈنسی مجسٹریٹ ان کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ مقرر تھی۔ قائد اعظم نے 6 ماہ کے اندر ہی اس نوکری سے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ اتنے پیسے تو وہ روزانہ کما لیا کریں گے، اور وہ دن آ ہی گیا جب آپ کا شمار ہندوستان کے ٹاپ کے وکلاء میں ہونے لگا۔ قائد اعظم نے وکالت سے جو پیسہ کمایا اس سے مختلف کاروبار میں سرمایہ کاری کی۔ سال 1926 میں ٹاٹا سٹیل اور ٹرام وے کمپنی میں ان کے حصے کی مالیت تقریباً 14 لاکھ روپے تھی، جو آج کی کرنسی کے مطابق 68 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ناظرین، اس دور میں قائد اعظم کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے 10 سرمایہ کاروں میں ہونے لگا تھا۔ اسی سال جب وہ اپنی بیگم رتی جناح کے ساتھ چھٹیاں منانے سری نگر کی ڈل جھیل گئے تو وہاں بیگم جناح نے ایک ہفتہ گزارنے کے لیے تیرتی ہوئی کشتی کی تنظیم و آرائش پر 50,000 روپے خرچ کر دیے۔ اس دور میں اس رقم سے کراچی یا لاہور کے پوش علاقوں میں 4 کنال کا گھر مل جاتا تھا۔ ناظرین، قائد اعظم اس دور میں کراچی، ممبئی، دہلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادوں کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو جائیداد خریدی ممبئی میں لٹل گبز روڈ پر واقع ایک بنگلہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک 4 منزلہ عمارت خریدی جسے مے فیئر فلیٹ کہا جاتا تھا۔ یہ عمارت انہوں نے محمد جی رستم سے 33 لاکھ میں خریدی اور کرائے پر چڑھا دی۔ اس عمارت کو قائد اعظم نے 1943 میں بیچ کر کراچی اور لاہور میں جائیدادیں خریدیں۔ ممبئی میں ساحل سمندر پر 50,476 گز پر ایک شاندار بنگلہ جو ساؤتھ کوٹ کہلاتا تھا، جسے انہوں نے 1916 میں آدم جی سے 1.25 لاکھ میں خریدا تھا۔ بعد ازاں قائد اعظم نے اپنی اہلیہ کو یہ بنگلہ تحفے میں دے دیا تھا۔ 1946 میں اس عمارت کو گرا کر ایک اطالوی کمپنی کے ذریعے عالی شان بنگلہ بنوایا۔ اس گھر پر اس دور میں 2.25 لاکھ روپے لاگت آئی تھی اور یہ 3 سال میں مکمل ہوا تھا۔ اس بنگلے میں 22 ملازمین آپ کی خدمت پر مامور تھے۔ ناظرین، یہ جائیداد جو جناح ہاؤس کہلاتی ہے اس دور سے مکفل ہے۔ یہ جائیداد پاکستان اور بھارت میں سفارتی تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ 3 سال قبل اس کی قیمت کا تخمینہ 40 کروڑ ڈالر لگایا گیا تھا۔ جناح منزل دہلی قائد اعظم نے 1938 میں 1 لاکھ کے عوض خریدی تھی، جہاں ان کے 19 ملازمین بھی رہتے تھے۔ اس گھر کا ماہانہ خرچہ 10,000 روپے تھا۔ 1947 میں قائد اعظم نے جناح ہاؤس ہندوستان کے چوٹی کے صنعت کار کرشنا ڈالمیا کو 3 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ مکان ہالینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ ہے اور اس کی موجودہ مالیت 12 کروڑ ڈالر ہے۔ 2.5 ایکڑ پر مشتمل جناح منزل کراچی انہوں نے 1943 میں 1,80,000 میں خریدی، جو اب عجائب گھر میں بدل چکی ہے۔ اس میں قائد اعظم کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، جب قائد اعظم نے کراچی جناح ہاؤس خریدا، اسی دوران انہوں نے لاہور میں بھی جناح ہاؤس خریدا۔ مار روڈ پر 5 ایکڑ پر محیط بنگلہ 1,62,000 روپے میں خریدا، اور یہ سودا قائد اعظم کی جانب سے جسٹس فائز عیسیٰ کے والد
काजी फायज ईसा ने तय किया था। अब ये बंगला कोर कमांडर हाउस है। 1945 में लाहौर ही में कायदे आजम ने नवाब इफ्तिखार ममडोट से उछरा में 324 कनाल अराजी खरीदी थी। इस अराजी पर आजकल गुलबर्ग 2 और 3 है। इसके अलावा उनके पास लिबर्टी मार्केट में 1.5 कनाल का कमर्शियल प्लाट, इंडस्ट्रियल एरिया में 10 कनाल का प्लाट, कराची में भी मलीर के करीब 12 एकड़ का बाग आपने नवाब ऑफ कालाबाग से खरीदा था। किमियाड़ी के मकाम पर 20 एकड़ अराजी खरीद कर कायदे आजम ने उसमें हट बनवाया। नाज़रीन, ये जगह मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफात के बाद 1 करोड़ 12 लाख में फरोख्त करके कायदे आजम ट्रस्ट में जमा करवा दी गई। आई चंदी रीगर रोड पर 4 कनाल अराजी पर कमर्शियल प्लाजा भी उन्होंने खरीदा था, जिसे बाद अज़ां फातिमा जिन्ना ने दादा भाई को फरोख्त कर दिया था। फरीद टाउन कराची में भी 10 कनाल का एक बंगला कायदे आजम की मुमकिना जायदाद में शामिल है, जहां आजकल पार्क टावर नामी प्लाजा है। कायदे आजम ने 36 बरस की उम्र में ही मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए थे। उन्होंने सिंप्लिक्स मिल में 1,25,000 की सरमायाकारी की। आप इस मिल के तीसरे बड़े शेयर होल्डर थे। 1927 तक आप 10 बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर बन चुके थे। आपको सालाना अच्छी खासी रकम बतौर मुनाफा मिल रही थी। 1943 से 1945 तक आपने मुख्तलिफ कंपनियों में 8 लाख तक की सरमायाकारी भी की। मुंबई में वाक़या आपके अजीमुल शान बंगला साउथ पोर्ट को जब भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने के लिए रजामंद ना हुई, तो इसके बदले में हुकूमत ने फातिमा जिन्ना को मतरूका जायदाद मुहट्टा पैलेस अलाट कर दिया था। 1992 में उसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, कायद के 12 बैंक अकाउंट भी थे, जिसमें से 4 बरतानिया में थे। तकसीम बरसगीर के बाद आपने तमाम खाते हबीब बैंक को मुंतकिल कर दिए, जिसकी मालियत उस वक्त 62 लाख थी। 1948 को आपने बैंक से 61 लाख कर्जा लिया, जिसमें से 35 लाख मुस्लिम लीग के हवाले कर दिए। दोस्तों, 14 अगस्त को तबीयत की खराबी की वजह से उन्होंने बैंक से कर्जे की मनसूखी की इस्तदा की और न सिर्फ पूरे 61 लाख वापस कर दिए, बल्कि बैंक ने इस पर लगने वाला सूद भी हासिल किया। कायदे आजम की बतौर गवर्नर जनरल माहाना तनख्वाह 10,476 रुपए थी, जिसमें से 6,000 कटौती के बाद आपको 4,000 माहाना मिलता था। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज।